السلام علیکم، میرا نام ہے زین علی راجپوت اور میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم عورتوں کو باہر جانے دیں کام کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کے جو سب سے معزز مولوی ہیں، یہ جو گانے گاتے ہیں شعر و شاعری وغیرہ، ان میں سے ایک چھوٹی سی شاعری سنتے ہیں ان کی۔ توبہ بے حیائی تو جڑی کھادی دھی دی کمائی تو کر، توبہ بے حیائی تو جڑی کھادی دھی دی کمائی تو، جے مر گیا توبہ نہ کیتی، جے مر گیا توبہ نہ کیتی، اللہ دا عذاب پینا ہے۔ جڑ کنجر سور بغیرت نے انہاں دھمکیاں دے دے رہنا ہے سانو۔ سن لیا آپ نے؟ پہلی بات، سورہ یاسین آخری آیات میں میرا اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری کرنا نہیں سکھایا کیونکہ یہ بات ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو آج کل اگر آپ محبت کے نام پر یہ شعر و شاعری کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، تو ایک 2 نمبر فلسفہ ہے، بدعت ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں آپ کو اسلام کے نام پر صدیوں سے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں۔ عورتیں کسی بھی ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس کی جو 50% سے زیادہ آبادی ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کے 2 سب سے بڑے نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، آپ کا ملک کبھی بھی ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتا، اور جو اس کا دوسرا نقصان ہے، ہمارے معاشرے میں 60 سے 70% کی آبادی میں جتنے بھی مرد ہیں جو گھر چلاتے ہیں، ان کے بچے بیوی بچے ہیں، اور اوپر سے ماشاءاللہ ماں باپ بھی ہیں، تو ان کی 30-40 ہزار کی تنخواہ ہے، وہ خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ اور ایسے میں معاشرہ انہیں غیرت کا تانا دیتا ہے کہ وہ بیوی کو باہر کام کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے ورنہ وہ بے غیرت کہلائیں گے۔ یعنی معاشرے نے بدعت نکالی ہے کہ اسلام کے مطابق اگر آپ عورت کو باہر بھیجتے ہیں آپ بغیرت ہیں۔ قرآن مجید سورۃ القصاص آیت نمبر 23 حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کی سلطنت سے فرار تھے۔ جب وہ فرار تھے تو وہ ریگستان پہنچے۔ اس ریگستان میں ایک کنواں تھا، وہاں پر ایک گروہ تھا مردوں کا، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا۔ وہیں پر 2 عورتیں بھی ٹھہری ہوئی تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا جب تک یہ سارے مرد فارغ نہیں ہو جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ حضرت موسیٰ نے ان کے جانور پکڑے، انہیں پانی پلایا، ان عورتوں کو باعزت گھر بھیج دیا۔ اب ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت واپس آئی کہ ہمارے باپ نے آپ کے لیے بلاوا بھیجا۔ حضرت موسیٰ گئے، بات سنی ان کی۔ ان عورتوں نے بتایا کہ ہمارا باپ نا کافی بوڑھا ہے، کام نہیں کر سکا، تو ہم اپنے جانور چرانے جاتی ہیں، انہیں پانی پلاتی ہیں، گھر کا گزر بسر چلاتی ہیں۔ ان عورتوں کے باپ نے کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے پہلے انہیں اس بوڑھے باپ کو عورتوں کو ساری اپنی کہانی سنائی کہ کیسے وہ فرعون میں انہوں نے کسی آدمی کا قتل کیا فرعون کی سلطنت میں، اور کیسے وہ فرار ہوئے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، آپ 8 سال میرے پاس کام کریں۔ 8 سال کام کرنے کے بعد آپ کی مرضی، آپ رہنا چاہے رہ لیں، نہیں تو چلے جائیں، اور میں آپ کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ یعنی قرآن نے خود ثابت کر دیا کہ عورتیں اگر ان کے پاس چارہ نہ ہو بھی تو وہ باہر جا کر کام کر سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ ان میں سے ایک عورت کے ساتھ اپنے سب سے جو قریبی نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ کا خطاب ہے ان کا نکاح کروایا۔ اب بات کرتے ہیں تمام عورتوں کی جو اللہ کے نبی کے دور میں باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ تجارت سب سے بڑی مثال، باقی چھوڑیں آپ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سب سے بڑی تاجر تھی عورتوں میں سے، جن سے میرے نبی کا نکاح ہوا۔ اور یہ وہ دور تھا جہاں پر عورتیں مردوں کے ساتھ شراکت داری کر کے کاروبار کیا کرتی تھیں۔ زراعت کا شعبہ، انصار کی تمام عورتیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام کرتی تھیں۔
اپنے گھر چلانے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں جو ان کے مرد ہوا کرتے تھے وہ یا تو جہاد پر چلے جایا کرتے تھے یا تبلیغ پر چلے جایا کرتے تھے۔ بچوں کی ذمہ داری، باہر کی ذمہ داری اور گھر کا گزر بسر کی ذمہ داری ساری عورتوں پر ہوتی تھی، عورتیں ہینڈل کرتی تھیں۔ ٹیلرنگ، سلائی کڑھائی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، میرے نبی کے بہت قریبی ساتھی تھے، انہیں جنت کی بشارت دی تھی میرے نبی نے۔ ان کی بیوی لوگوں کے کپڑے سلائی کڑھائی کیا کرتی تھیں گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے۔ نرسنگ اینڈ سرجری یعنی ڈاکٹری کا شعبہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ام سلائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی عورتیں جنگ کے دوران میرے نبی کے ہمراہ رہتی تھیں، پانی پلانے کے لیے مجاہدین کو اور ان کی پٹی وغیرہ کرنے کے لیے۔ عطر کا کاروبار۔ اسما بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کا کاروبار کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ عورتیں جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھیں۔ اور یہ وہ دور ہے جہاں پر آج ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی عورت موٹر سائیکل چلا رہی ہو تو ہمارے مردوں کی جو ہم مرد ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اور زبان دونوں باہر آ جاتا ہے۔ اور اس دور میں عورتیں گھڑ سواری کیا کرتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ دور جس میں میرے نبی حاکم تھے، سارے اصول ان کے رائج کیے گئے تھے، اس میں اگر عورتیں کام کر رہی تو یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ نو ڈاؤٹ وہ دنیا کی سب سے بہترین عورتیں تھیں، ان کا کردار بہت مضبوط ہے، مگر آج کے دور میں اس دور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم نے جو فوکس کیا ہوا اپنی بیٹی پر کیا ہے، بیٹے پر نہیں کیا ہوا، مردوں کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا۔ دوسری بات، اس وقت جو ہتھیار تھا وہ تربیت کا تھا، اور آج جو ہتھیار ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا جمعے کا خطبہ کیسے دینا ہے، لوگوں کو امامت نہیں کروانے آتی۔ انہوں نے ایک مولوی رکھا ہوا ہے جو اس کو پیسے دیتے ہیں تو جواب پر جو ان کے حصے کا اسلام پورا کرتا ہے۔ اسلام میں یہ امام کا کنسیپٹ نہیں ہے، ہر انسان کو امامت آنی چاہیے۔ اسی مولوی کے 2 نمبر فتووں کے چلتے آپ لوگ خود مر جاتے ہیں، آخرت بھی مرواتے ہیں اپنی اور اپنی زندگی بھی مرواتے ہیں۔ آپ کو آپ کی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو سکھانا چاہیے ان کے کرداروں کی مضبوطی کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کیڑا اپنے ذہن سے نکالیں کہ آپ نے انہیں کام نہیں کروانا، کیونکہ اگر آپ عورت کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ انڈیویجولی اپنا خرچہ اٹھا سکے، معاشرے میں آزاد ہو سکے، وہ ساری زندگی کسی اور کی ملازم بن کے رہے گی، اس پر ظلم بھی ہوگا۔ ظاہری بات ہے، ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ اور اگر ایسے چلتے چلاتے اس کی طلاق ہو جائے، ساری زندگی وہ گھر پر بوجھ بن کر بیٹھے گی۔ پھر جو باپ اسے عزت کہتا تھا، اگر وہ گھر میں پنکھا بھی چلائے گی پھر بھی اس باپ کو لگے گا اس کا بل زیادہ آئے گا۔ اور معاشرے میں اگر عورت نے باہر کام کرنے کے لیے نکلنا ہے تو میرا ماننا ہے کہ اس کو کردار کی سختی اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے کردار کو مضبوط نہیں بنائے گی، وہ اس معاشرے میں جہاں مرد کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ ایک ٹیشو پیپر بن کے رہ جائے گی۔ لوگ آئیں گے، یوز کریں گے، پھینکیں گے، چلے جائیں گے۔ اب آپ جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں خود فیصلہ کریں عزت کس چیز میں۔ اور رہی بات مردوں کی، میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاشرے میں آپ چینج لانا چاہتے ہیں وہ اس دن آئے گا جس دن ایک باپ کو جتنی فکر ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی باہر جا کے کسی کے ساتھ چکر نہ چلا دے، اس سے 1000 گنا زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کا بیٹا باہر جا کر کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ محبت کے نام پر اپنے جسم کی ہوس پوری نہ کرے۔ باپ کو اپنے اندر اگر وہ ایک معاشرے میں چینج لانا چاہتا ہے اور آخرت میں اپنا سر فخر سے اونچا کرنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ دیٹس دا ویڈیو آف دا ڈے، ملتے ہیں پھر کبھی۔